بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہارون رشید عرض کر رہا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پختونخوا میں احتجاج کی جو لہر اٹھی ہے اور پھیلتی جا رہی ہے اور ایسی ہے کہ جس کی پہلے کوئی مثال نہیں ملتی، کیا اس کے بعد صوبے میں گورنر راج نافذ کر دیا جائے گا؟ کرک پولیس اور لکی مربت پولیس کا جو دھرنا ہے وہ اس کے اثرات پھیل رہے ہیں. بنوں میں، ٹانک میں، ڈیرہ اسماعیل خان تک اندیشہ ہے کہ یہ لوگ دھرنا دیں گے اور ہڑتال کریں گے. دھرنا ہی دیں گے، ہڑتال کیا ہے؟ ویسے تو ہم مانی بات ہے. قاضی فائز عیسی صاحب کے خلاف بھی بڑا شدید احتجاج ہو رہا ہے اور مخصوص نشستوں کے بارے میں بہت سی آراء سامنے آ رہی ہیں، جو ابھی تفصیلی فیصلہ آئے گا مخصوص نشستوں پر کہ اس کے کیا مثمرات ہو سکتے ہیں. مولانا فضل الرحمان کے بارے میں محمد علی درانی صاحب نے جو ان کے گھر پہ ان سے ملے اور تفصیلی بات کی، ان کا کہنا ہے کہ وہ اپوزیشن میں ہیں اور اپوزیشن میں ہی رہیں گے. جسٹس بابر ستار صاحب نے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے مشہور جسٹس بابر ستار، انہوں نے ایک بہت چونکا دینے والا فیصلہ دیا ہے. ایک دن کی مزاحمت کے بعد بالآخر اسپیکر ایاز، قومی اسمبلی کے اسپیکر ایاز صادق صاحب نے پروڈکشن آرڈر تو جاری کر دیا ارکان اسمبلی کے، اور دباؤ یک طرفہ نہیں ہے، بہت دباؤ ہے. صرف ایک پہلو سے دباؤ حکومت پہ نہیں ہے، کئی پہلوؤں سے. اس سے پہلے وہ ہیلے بہانے تراش رہے تھے، معاملے کا جائزہ لوں گا، اس کی تہہ میں اتروں گا، اور 2014 میں پی ٹی آئی کی طرف سے اسمبلی پر یہ الغار کا حوالہ بھی دیا اور اس طرح معاملات کی سنگینیوں کو کم کر کے پیش کرنے کی کوشش کی. پھر یہ کیا کہ جی وہ جو سیکورٹی کے کچھ لوگوں کو معطل کر دیا. تو بہرحال اب اطلاع دی ہے بیرسٹر گوہر علی شاہ صاحب نے کہ انہوں نے پروڈکشن آرڈر جاری کر دیا. معاملات ویسے عدالتوں میں بھی ہیں، میں عرض کرتا ہوں. ابھی دباؤ صرف ایاز صادق صاحب پہ نہیں ہے. کرک میں پولیس نے ہڑتال کر رکھی ہے اور بات چیت وہ ان سے ناکام ہو گئی ہے. اس ہڑتال کا دائرہ پھیلتا جا رہا ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا. باجوڑ پولیس نے مسلسل شہادتوں سے تنگ آ کر پولیس لائن گراؤنڈ میں دھرنا دے دیا ہے. لکی مربت پولیس کے دھرنے کا آج تیسرا دن ہے. ڈی آئی جی بنوں، ڈی پی او، ڈپٹی کمشنر اور ڈی پی او لکی مربت ان کے پاس گئے، مگر بات چیت کامیاب نہیں ہو سکی. اور بنوں اور ٹانک اور ڈی آئی خامی میں نے عرض کیا کہ انہوں نے شرکت کا اعلان کیا ہے. اس میں ایسا لگتا ہے کہ صوبہ جو ہے وہ کئی طرح سے، یعنی ایک تو وہ مسائل ہیں جو ہر شہری کو درپیش ہی ہیں، مہنگائی ہے اور اذیت ناک مہنگائی ہے اور بدامنی ہے اور بے چینی ہے اور بے یقینی ہے. لیکن یہ پولیس والوں کی اپنی کچھ شکایات ہیں، اس کی تفصیل نہیں وہ زیادہ سامنے آئی. مگر بہرحال یہ بڑا عجیب واقعہ ہے. یہ 71 میں ایک دفعہ 71 میں جب اقتدار ملا، 72 میں پنجاب پولیس نے ہڑتال کی تھی، لیکن گورنر تھے اس غلام مصطفیٰ خان، انہوں نے اس پہ قابو پا لیا تھا. مگر اس کا دائرہ پھیلتا چلا جا رہا ہے. ایسا لگتا ہے کہ حکومت کی کوئی رٹ نہیں ہے. پختونخوا اسمبلی میں پی ٹی آئی کے ارکان نے جس لہجے میں احتجاج کیا ہے، جو تقاریر کی ہیں اور جس طرح ایجنسیوں کے نام لے کر اور واقعات بیان کر کے جس طرح احتجاج کیا ہے، اس کی کوئی مثال ہماری تاریخ میں نہیں ہے. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ خوف رفتہ رفتہ کم ہونے لگتا ہے، تنگ آمد بجنگ آمد. اور بلوچستان میں جو صورتحال ہے اس کے بارے میں بار بار عرض کرنے کی ضرورت نہیں ہے. توڑ دی بندوں نے آقاؤں کے خیموں کی تناب، اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا طبیعت کا فساد. قاضی فائز عیسی صاحب کے خلاف رد عمل جاری ہے، بڑھتا جا رہا ہے. مشہور وکیل حامد علی خان ویسے تو سخت گیر آدمی ہیں ہی، مگر ایسا سخت لہجہ انہوں نے کبھی اختیار نہیں کیا تھا، مجھے یاد نہیں ہے.
جو آج قاضی صاحب کے بارے میں کیا. انہوں نے کہا قاضی فائز عیسیٰ کا نہ تو کوئی ضمیر رہ گیا ہے، نہ ان میں آئین کے مطابق چلنے کی کوئی بات رہ گئی ہے. وہ پاکستان کی تاریخ کے بدترین چیف جسٹس شمار ہوں گے. حامد علی خان کیا، شاہد خاقان عباسی تک نے کہہ دیا کہ قاضی صاحب کے احترام میں کمی آ گئی ہے، بہت کمی آ گئی ہے. ان کے لیے ایک نیک نامی کا ایک ہی راستہ رہ گیا ہے کہ وہ توسیع قبول نہ کرنے کا صاف صاف اعلان کر دے. قاضی صاحب ہیں خوب آدمی، یعنی پرسوں انہوں نے اخبار نویسوں سے صاف صاف کہا کہ میں توسیع قبول نہیں کروں گا. یہ کہا، وہ سب کے پاس ریکارڈ ہے لوگوں کے پاس، اور ممکن ہے ان میں سے کوئی لوگ جنہوں نے اپنا وہاں موجود تھے وہ گواہی بھی دیں. یہ کسی نے گفتگو ٹیپ کی عام طور پہ تو نہیں کی جاتی اس طرح کی گفتگو ٹیپ، تو وہ بھی سامنے آ جائے گی. اور یہ کہا انہوں نے کہ اٹارنی جنرل سے اور وزیر قانون سے اور فلاں لوگ موجود تھے، ان سے گفتگو ہوئی اور میں نے کہا آپ توسیع دینی ہے تو باقی لوگوں کو دے دیں، مجھے قبول نہیں ہے توسیع. تو اس میں انہوں نے عام طور پہ یہ کہا جا رہا تھا کہ سب ججوں کو توسیع دی جائے گی، تو قاضی صاحب نے کہا کہ چیف جسٹس صاحبان کو تو توسیع دینے کی تجویز پیش کی گئی. میں نے کہا باقیوں کو دے دیں، میں نہیں لوں گا. پرسوں انہوں نے یہ کہا، اور کل انہوں نے قدر تاخیر سے، کل مجھے تو خبر، اور اگر جلدی کہا تھا تو مجھے دیر سے معلوم ہوا، کل انہوں نے کہہ دیا جی یہ غلط مجھ سے منسوب کیا گیا ہے، میں تو توسیع ضرور قبول کروں گا، اگر سب کو دی گئی تو میں بھی قبول کروں گا. ایک تجویز یہ بھی زیر غور ہے، بعض اخبار نویسوں کا کہنا ہے کہ ایک آئینی عدالت بنا کر، وہ تو بہت تبدیلیاں کرنا چاہتے ہیں، یعنی آئین میں ترمیم کر کے بہت سی عدالتی نظام میں کو بدلنا چاہتے ہیں، تو ایک آئینی عدالت بنا کر قاضی صاحب کو اس کا سربراہ مقرر کر دیا جائے. ایک ممتاز وکیل نے کہا مخصوص نشستوں کے بارے میں کہ یہ وہ طوطا ہے جس میں پورے سسٹم کی جان پھنسی ہوئی ہے. تفصیلی فیصلہ آپ کو معلوم ہے ابھی تک نہیں آیا. سپریم کورٹ کی اکثریت جو ہے وہ 8-5 کی اکثریت سے فیصلہ تو صادر کر چکی ہے کہ یہ پی ٹی آئی کا استحقاق ہے مخصوص سیٹیں، اور یہ بالکل سمپل سا معاملہ ہے، لیکن عمل درآمد اس پر نہیں ہو رہا. الیکشن کمیشن نے جزوی طور پر عمل کیا ہے اور وہ مزاحمت کر رہا ہے. تو ایک وکیل صاحب نے کہا یہ وہ طوطا ہے جس میں پورے سسٹم کی جان ہے، اور یہ طوطا اس وقت جسٹس منصور علی شاہ کے قبضے میں ہے. شاہ صاحب جہاں تک ہم سمجھتے ہیں ایک طویل کیریئر ہے ان کا، ان کو چیف جسٹس جج کے طور پہ بھی دیکھا، ان کو خاص طور پہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے طور پہ دیکھا. وہ ایک معتدل مزاج آدمی ہے، وہ تصادم کے آدمی نہیں ہے، مگر دوسری طرف وہ اشارہ ابرو پر بھی چلنے والے آدمی نہیں ہے. سب کی بھلائی اسی میں ہے کہ اس طرح کا آدمی چیف جسٹس ہو، جو معتدل مزاج ہو، تصادم کی طرف مائل نہ ہو، مہم جوئی کا مزاج نہ رکھتا ہو. اور اسی سے امن کس چیز سے قائم ہوتا ہے؟ اچھی پولیس سے اور اچھی عدالتوں سے اور اچھی سول سروس سے، اور کس چیز سے ہوتا ہے؟ تو وکلاء حضرات کہہ رہے ہیں کہ اگر حکومت نے ارکان اسمبلی کو خرید کر 2/3 اکثریت بنا بھی لی، ویسے میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ مولانا فضل الرحمان تو کہہ رہے ہیں کہ وہ اپوزیشن میں ہی رہیں گے، تو آئینی ترمیم کر بھی ڈالی تو ججوں کی توسیع کو سپریم کورٹ قبول نہیں کرے گی. یہ بات وکلاء حضرات کا اصرار ہے. پختونخوا اسمبلی میں تقریریں بہت ہوئی ہیں، بڑی خوفناک، وہ سب نہیں سنائی جا سکتی، اور بس 2-3 تقریریں جو ہیں جو نسبتاً یہ اس میں ایک آدھی سخت تقریر ہے، اس کے نوٹس میں نے لیے. اور شفیع اللہ صاحب ایم پی، انہوں نے کہا کہ ایم آئی اے اور آئی ایس آئی کے اہلکاروں نے کہا مجھے کہ اپنا چھوڑ دیں پی ٹی آئی کو، نہ ماننے کی صورت میں دھمکیاں دیں، اور کہا کہ تمہاری ساری زندگی جیلوں میں گزرے. ملک لیاقت صاحب ہیں ایک ایم پی اے، انہوں نے کہا کہ مجھے فون آیا کہ لوگ آپ کو ووٹ دیتے ہیں مگر عمران خان کی حکومت نہیں آئے گی، آپ وزیر نہیں بن سکیں گے. کہا کہ ہم سے ملو،
کسی دوسری جماعت میں شامل ہو جاؤ. میں نے کہا مجھ پر ہزاروں مقدمات ہیں, میرے اگر ٹکڑے بھی کر دیے جائیں تو میں عمران خان کو چھوڑوں گا نہیں, ان کو نہیں چھوڑوں گا, لیکن پارٹی کو نہیں چھوڑوں گا. ڈاکٹر امجد صاحب نے جو واقعہ بیان کیا وہ بہت ہولناک ہے. اگر یہ درست ہے, کون تحقیقات کرے گا جی ان سب چیزوں کی؟ کوئی نظام موجود ہی نہیں ہے. میری بیٹی کو اٹھا لے گئے اور کہا ہم اس کو مار ڈالیں گے. میں نے کہا میرے 3 اور بھی بچے ہیں, انہیں لے جائیں اور ان تینوں کے سر لا کر میرے قدموں میں رکھ دیں, تب بھی میں عمران خان کو نہیں چھوڑوں گا. اب ایک معروف اخبار نویس کہتے ہیں کہ پختونخوا میں گورنر راج نافذ کرنے کی تیاریاں ہیں اور جلد نافذ ہو جائے گا, اور دوسروں سے زیادہ زرداری صاحب اس کے لیے بے چین ہے. ممکن ہے ان کی رائے درست ہو, ان کی کوئی معلومات ہوں. میرا تاثر یہ ہے کہ جس طرح 2008 میں یا 9 میں آپ کو یاد ہوگا سلمان تاثیر صاحب گورنر تھے اور یہاں زرداری صاحب سے انہوں نے بات کی اور شہباز شریف کی حکومت تھی تو برطرف کر دی گئی. مجھے آج تک یاد ہے کہ اتفاق سے جیسے ہی حکومت برطرف ہوئی, پہلا ٹیلی فون کسی چینل نے مجھے کیا تو میں نے کہا پنجاب سٹینڈز ان گورنریبل. یہ سادہ سی بات تھی, وہ گورن ہو ہی نہیں سکتا پنجاب, اس لیے کہ میں حمایت جو ہے وہ نون لیگ کو حاصل ہے, پیپلز پارٹی کو حاصل نہیں ہے. اور وہ کچھ ارکان خرید کر اور کوئی جوڑ توڑ کر کے اگر بنا بھی لیں گے, چنانچہ وہ فیصلہ واپس لینا پڑا تھا. اور اگر پختونخوا میں جو ہے اس وقت گورنر راج لگا دیا جاتا ہے تو اسے برقرار رکھنا بہت مشکل ہوگا. صوبے میں طول و عرض میں میرا خیال ہے کہ ہنگامے پھوٹ پڑیں گے, جہاں پہلے اس طرح بہت غیر معمولی ہے. کچھ تفصیل تو ابھی آپ سے میں نے عرض کی ہے. میں نے دورانی صاحب سے پوچھا G6 میں, ان کے گھر پہ جا کے ان سے ملے کہ مولانا نے جو یہ کہا ہے کہ وہ اپوزیشن میں اور اپوزیشن میں رہیں گے تو ان کے لہجے میں کتنی ڈٹرمنیشن آپ کو محسوس ہوئی؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے ان کے لہجے میں پورا عزم اور پورا یقین نظر آیا, محسوس ہوا. جسٹس بابر ستار صاحب نے فیضان عثمان جو شہری اغوا ہو گئے تھے 2 ماہ پہلے, اور وہ کل اپنا جنہیں جو بازیاب ہو گئے تھے, اس میں آج IG اسلام آباد نے ایک رپورٹ پیش کی ان کے بارے میں, جنہیں ذاتی طور پر طلب کیا گیا تھا اور وہ حاضر ہوئے تھے. اور اس رپورٹ کو جسٹس بابر ستار صاحب نے غیر تسلی بخش قرار دے کر مسترد کر دیا اور کہا کہ پولیس نے تفتیش کی ہی نہیں, تفتیش کی زحمت ہی نہیں کی. اس رپورٹ میں یہ نہیں بتا سکے آپ کہ اسے کون لے گیا اور کہاں رکھا گیا. اور پھر انہوں نے چونکا دینے والی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ISI, MI, نیول انٹیلیجنس, ایئر انٹیلیجنس یعنی پاک فضائیہ کی انٹیلیجنس, FIA اور انسداد دہشت گردی پولیس کو اس میں فریق بنا دیا اور 7 روز میں ان سب سے جواب طلب کر لیا ہے. اسد قیصر صاحب نے کہا تو یہ ہے کہ سابق اسپیکر قومی اسمبلی کے جناب اسد قیصر صاحب کہ آئینی ترمیم کے لیے ہمارے ارکان کو دباؤ ڈال کر اپنے ساتھ شامل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. مجھے امید ہے کہ ہمارا کوئی رکن ان کا ساتھ نہیں دے گا. میرا خیال ہے اسد قیصر صاحب کو غور کرنا چاہیے, دباؤ کم اور ترغیب زیادہ. وہ ایک افغان لیڈر تھے, اب ان کا نام لینا مناسب نہیں ہے, اب اس دنیا میں نہیں ہے, تو انہیں ایک مذہبی پارٹی کے سربراہ نے, وہ بھی اللہ کے پاس جا چکے, کھانے پر بلایا تو اہتمام کیا, ظاہر ہے مہمان کے لیے جیسے اہتمام کیا جاتا ہے. تو جب وہ جانے لگے تو انہوں نے کہا ضیافت کم کن نقد زیاد, ضیافت کم کرو اور نقدی بڑھاؤ. افواہ یہ ہے کہ PTI کے رکن اسمبلی جو ہیں ریاض فتیانہ وہ حکومت سے مل گئے ہیں. بہرحال یہ ایک افواہ ہے,
اب اس کی نہ تصدیق کی جا سکتی ہے نہ تردید کی جا سکتی ہے. ویسے تو ریاض فتح علی صاحب بڑے باہمت آدمی ہیں, بڑے مشکل حالات میں کھڑے رہے ہیں, لیکن افواہ پھیلی ہوئی ہے شہر میں. پی ٹی آئی کے ارکان اسمبلی نے انسداد دہشت گردی عدالت نے جو فیصلہ دیا ان کے 8 روزہ جسمانی ریمانڈ کا, اسے اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے. یہ کہ اس کو غیر قانونی قرار دے کر کالعدم کیا جائے. دہشت گردی عدالت کے فیصلے پر بڑی حیرت ہوئی لوگوں کو کہ ان ارکان کی تقاریر تو ریکارڈ پر ہیں. جو کچھ انہوں نے کہا, سنگجانی کے جلسے پہ ہی اعتراض تھا نا, اور سارا اسی سے قصہ شروع ہوا. تو اب وہ تقاریر تو ریکارڈ پر ہیں, تو ان کے جسمانی ریمانڈ میں ان سے برآمد کیا چیز کرنی ہے برآمد. جیسے وہ شاہین صاحب, بیرسٹر شاہین صاحب جو ہے, وہ ان کا ریمانڈ مانگا گیا تھا. بیرسٹر گوہر علی شاہ نے بھی آج قومی اسمبلی میں بھی کچھ تقاریر ہوئیں. تو بیرسٹر گوہر علی شاہ صاحب نے, چیئرمین جو ہیں پی ٹی آئی کے اس وقت, انہوں نے کہا وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب فرماتے ہیں کہ دہشت گرد ایک ایس ایچ او کی مار ہے. میں کہتا ہوں یہ حکومت ایک جلسے کی مار ہے. اسی اجلاس میں ایم اے شبیر قریشی ہیں, انہوں نے کہا 10 لاکھ افراد کی نمائندگی کرنے والوں کو کی توہین کی گئی. تہجد کی نماز ادا کرتے رکن اسمبلی کو اسی حالت میں گرفتار کیا گیا. نامعلوم افراد کون تھے سبھی جانتے ہیں. 9 مئی کا سانحہ تھا. 9 مئی اگر ایک سانحہ تھا تو پارلیمنٹ پر حملہ اس سے 100 گنا بڑا سانحہ ہے. مولانا نسیم شاہ ہیں ایم این اے, انہوں نے کہا کہ پوری رات آئی ایس آئی والوں نے پارلیمنٹ کا محاصرہ کیے رکھا. پارلیمنٹ کا سٹاف جب کم ہو گیا تو بجلی کاٹ دی گئی, باقی عملے کو یرغمال بنا لیا گیا. انہوں نے کہا عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم نے الیکشن کمیشن کے سامنے اس بات کا حلف لیا تھا. تحریر حلف تھا ویسے وہ حلف لیا, میں تحریر حلف تو اور بھی زیادہ ہے, زبانی حلف سے بھی زیادہ ہے. میں اس کے ساتھ ہم حلف لے چکے ہیں, ہم پیچھے نہیں ہٹ سکتے. عمر ایوب خان نے بھی کہا کہ پارلیمنٹ پر حملے کی ایف آئی آر کسی انسپیکٹر یا حوالدار پر نہیں بلکہ اہم ترین لوگوں پہ, نام بھی لیے انہوں نے کچھ, مطلب عہد و مناصب کا نام لیا, افراد کا نہیں, کہ ان کے خلاف ہونی چاہیے. اعجاز احمد چودھری پی ٹی آئی کے جو سینیٹر ہیں لاہور جیل میں پڑے ہیں, اور وہی کیا تنہا, اور کتنے قیدی ہیں. 9 مئی کے مقدمات ہیں, ان کی تفتیش ہی نہیں ہوتی, چالان ہی مکمل نہیں ہوتے, اور فرد جرم ہی نہیں عائد ہوتی, کارروائی ہوتی نہیں, بس پڑے ہوئے ہیں. تو وہ دل کے عارضے میں مبتلا ہو گئے ہیں. انہیں امراض قلب کے ہسپتال میں انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی جسے کہا جاتا ہے وہاں لایا گیا. تو غیر رسمی گفتگو میں انہوں نے کہا جو نقاب پوش 9 ستمبر کو اداروں کی ماں پارلیمنٹ میں داخل ہوئے وہی 9 مئی کے ذمہ دار بھی ہیں. شیر افضل مروت صاحب, شیخ بکاس اکرم صاحب, زین قریشی, شعیب شاہین کی درخواستیں کل اسلام آباد ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ میں سماعت کے لیے مقرر کی ہیں, اب سے بھیجا کی. شعیب شاہین صاحب کی درخواست الگ سے تھی, مگر چیف جسٹس نے کہا یہ بھی کل دوسری درخواستوں کے ساتھ سنی جائے گی. 9 ستمبر کے المناک سانحے کے بعد بلاول بھٹو کی تجویز پر کے حوالے سے بلاول بھٹو کی تجویز پر قومی اسمبلی میں چارٹر آف پارلیمنٹ بنانے کی تجویز منظور کر لی گئی, اور اسپیکر نے قرارداد کی منظوری کے بعد 16 رکنی کمیٹی کی منظوری دے دی گئی. اب یہ سمجھ نہیں آتی کہ پارلیمنٹ کی تقدیس سے متعلق تمام ضابطے اور قوانین تو پہلے ہی واضح ہیں, ایک کمیٹی کیا کرے گی؟ کمیٹی کو کرنا کیا ہے؟ مطلب اسمبلی میں لوگ داخل ہوئے تو جو غلطی ہے اس کو مانا جاتا ہے, اس کی اصلاح کی جاتی ہے, اس کی سزا دی جاتی ہے. چلیے سزا نہ دیں, اس غلطی کا اعتراف کیا جائے.
اور اس کو پیمان کیا جائے. ویسے تو پیمان کیا، پیمان تو سنگجانی کے جج کا بھی کیا تھا. کمیٹی سمجھ نہیں آئی کوئی. ارشد جاوید صاحب ہیں جناب، 9 مئی کے مقدمات کی سماعت کرنے والے انسداد دہشت گردی عدالت کے معزز جج ارشد جاوید صاحب کی گاڑی کو لاہور کی کینال روڈ پہ ایک ویگو ڈالے نے ٹکر ماری. جج صاحب کی گاڑی کو نقصان پہنچا ہے، مگر وہ محفوظ رہے بالکل اور بحفاظت عدالت پہنچ گئے. اور ایک چھوٹی سی خبر یہ اپنی جگہ اہم ہے، یہ ہمارے ہاں سوشل میڈیا پہ افواہیں پھیلانے والے جو ہیں کیسی کیسی افواہیں پھیلاتے ہیں. وفاقی فنڈ نے، حکومت نے ڈیم فنڈ میں چیف جسٹس نے فنڈ یہ قائم کیا تھا ثاقب نثار صاحب نے. 20 ارب روپے اس میں جمع ہوئے تھے، اور یہ 20 ارب روپے بالکل رضاکارانہ جمع ہوئے تھے. اور یہ بڑی اچھی موو تھی اس لحاظ سے. دیکھیے، اور ان پہ جو بھی اعتراضات ہوں، ہم نے بھی ان پہ نکتہ چینی کی بہت کی اور ان کا دور حکومت میں کی، لیکن ڈیم کے لیے موٹیویشن کا جو آئیڈیا تھا یہ تو بہت اچھا آئیڈیا تھا. 20 ارب روپے انہوں نے دیا. 20 ارب روپے معمولی رقم نہیں ہے، اور بڑھ گئی ہوگی بینک میں اگر پڑی رہی ہے، ظاہر ہے 5-6 سال تو ہو گئے، تو وہ بھی یا یہ بڑھ کر ہی 20 ارب روپے ہوئی ہے. تو یہ سپریم کورٹ سے حکومت نے مانگ لی ہے. کام ڈیم پہ ہو رہا ہے، کئی ایک سے زیادہ ڈیمز پہ ہو رہا ہے. یہ وہی رقم ہے جس کے بارے میں غیر ذمہ دار عناصر یہ کہتے رہے کہ چیف جسٹس صاحب کہا گئے ہیں. بھائی سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں جو پیسہ پڑا ہوا ہے وہ چیف جسٹس صاحب کیسے نکال سکتے ہیں؟ اجازت دیجیے، بہت بہت شکریہ.